سال دوم والوں کی جو کتاب ہے جدید مالیاتی ادارے، اس میں بھی شیئرز کی خرید و فروخت کی بحث مجھے پڑھانی تھی، اور سال اول والوں کے لیے جو فقہ المعاملات کے نوازل ہیں ان کا ایک حصہ شیئر کی خرید و فروخت بھی ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج آپ دونوں کو جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ساتھ دونوں ہو جائے۔ سال دوم والوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ اس میں اس کتاب کو بھی پڑھ لیجئے گا، کتاب کے مضمون کو اپنے طور پر، کیونکہ یہ آواز زیادہ معلوم ہو رہی ہے اس میں۔ جی ایکو مت رکھا کرو کبھی بھی، تو ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف کتاب میں کچھ فنی معلومات ہیں جس کا اصل مسئلہ شرعی سے تعلق نہیں ہے، تو جو سال اول کے طلبہ ہیں وہ اس کو پڑھ لیں گے۔ باقی جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، وہ دونوں کے لیے۔ اس زمانے میں شرکت کی ایک وسیع تر صورت پیدا ہوئی ہے جس کو ہم لوگ شیئر مارکیٹ آپ کہتے ہیں یا اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں، جہاں شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو کاروبار ہوتا تھا وہ محدود پیمانے کا ہوتا تھا۔ آپ نے ایک دکان قائم کی، آپ کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، 2 ساتھی مل گئے 2.5 لاکھ روپے ڈال دیے، پارٹنرشپ میں آپ کی دکان شروع ہو گئی۔ لیکن اب موجودہ دور میں بہت سے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو اربوں روپے کے ہوتے ہیں۔ 2-4 آدمی کے اشتراک سے اس کا سرمایہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ نے گورنمنٹ سے پروجیکٹ حاصل کیا، ٹھیکہ حاصل کیا کہ میں یہاں سے لے کر بمبئی تک ایک روڈ بناؤں گا، تو یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہوگا۔ تو اگر 2-4 آدمی مل کر اتنی رقم فراہم کرنا چاہیں تو یہ بات بہت دشوار ہوگی۔ اور اس میں ایک اور مشکل ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ 5 ارب کا ٹھیکہ ہے، یا 5 آدمی نے 1-1 ارب دے دیا، تو اگر نقصان ہوا، اور اتنا نقصان ہوا کہ صاحب 50% نقصان ہو گیا، تو گویا ہر آدمی کے حصے میں 50 کروڑ کا خسارہ آیا۔ اتنا خسارہ بھی ایک آدمی کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بڑا سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے شیئرز کے مارکیٹ قائم ہے۔ کمپنیاں بھی شیئر جاری کرتی ہیں اور حکومتیں بھی شیئر جاری کرتی ہیں۔ حکومت کو بھی بعض دفعہ اپنے کسی بڑے کام کے لیے اگر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو وہ پبلک میں اس کا شیئر جاری کرتی ہے۔ اگر آپ کو مثلا 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، تو اگر آپ نے اس کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 1000 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے شیئر جاری کیے کہ ہر شیئر کی قیمت 1000 روپے ہوگی، مکھی آ رہی ہے، ہر شیئر کی قیمت 1000 روپے ہوگی، تو 1 لاکھ لوگ اگر 1000 کا شیئر لے لیں گے تو آپ کو جو سرمایہ مطلوب تھا وہ حاصل ہو جائے گا، اور 1000 روپے کی رقم دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور نقصان بھی ہوگا، فرض کیجئے کہ 100% بھی نقصان ہوا تو 1000 کا نقصان ہوگا تو آدمی اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن آدمی کروڑ کے نقصان کو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اس لیے موجودہ دور میں شیئر مارکیٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر ملک کے اپنی اپنی شیئر مارکیٹ ہے،
اس کا فائدہ شیئر جاری کرنے والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو مطلوبہ سرمایہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. 2-4 افراد سے جو سرمایہ نہیں مل سکتا تھا وہ ہزاروں افراد کے ذریعے وہ سرمایہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جو لوگ شیئر خریدتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مثلا ٹاٹا کمپنی اتنی بڑی کمپنی ہے، اربوں خربوں کی کمپنی ہے، تو اگر ہم اس میں شیئر ہولڈر ہونا چاہتے، آپ اس میں پارٹنر بننا چاہتے، شریک، تو یہ ممکن ہوتا؟ گیٹھے پر سے آپ کو واپس کر دیتا کہ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیجئے پھر یہاں تشریف لائیے. کیونکہ اتنی بڑی کمپنی ہے، اس میں آپ 1000 2000 10,000 پیسے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. لیکن شیئر مارکیٹ کی وجہ سے بڑی سے بڑی کمپنی میں ایک کم سے کم آمدنی والا آدمی بھی پارٹنر بن سکتا ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس نے 1000 شیئر خرید کر لیے. ہمارے پاس کم پیسہ ہے، ہم نے 1 ہی شیئر خریدا، لیکن پارٹنر تو ہم بھی ہو گئے. لوگوں کو آپ بتا تو سکتے ہیں کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، ٹاٹا کمپنی کا پارٹنر ہوں. تو کمپنی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سرمایہ اس کو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اور شیئر خریدنے والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں وہ اپنی تھوڑی آمدنی کے باوجود پارٹنر بن سکتے ہیں. یہ تو فائدے ہوئے. اور ضرورت اس کی کیوں پڑی؟ کیونکہ اس زمانے میں جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت بڑی رقموں کے ہوتے ہیں، ان کے اکٹھا کرنے میں اس سے سہولت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مارکیٹ قائم ہوئی. اب ایک بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا شیئر خرید کر بیچنا جائز ہے؟ اس میں شیئر مارکیٹ میں ایک سہولت یہ بھی ہے، اگر آپ کسی کی دکان میں پارٹنر بنے تو آپ فوری طور پر اپنے اس سے نکل نہیں سکتے. اگر آپ نکلنا چاہیں گے تو اس سے کہیں گے، وہ آپ سے مہلت لے گا، پھر وہ پوری دکان کا حساب کرے گا، پھر آپ کو پیسے دے گا. ہو سکتا ہے کچھ نقد دے، کچھ ادھار رکھے، کچھ اثاثہ کہے گا کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے فرنیچر ہیں یہ لے جائیے، یہ بھی اس میں شامل ہے. شیئر مارکیٹ میں یہ صورت ہے کہ کبھی بھی آپ شیئر بیچ کر آپ اس سے نکل سکتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا کر اپنا شیئر بیچ لیجئے. آپ نے شیئر لیا تھا 1000 کا، اب اس کی قیمت 1500 روپے ہو گئی، 1500 میں بیچ دیجئے، پیسے لے لیجئے، 500 آپ کو نفع حاصل ہو گیا. تو اس لیے بھی لوگ شیئر مارکیٹ میں ترجیح دیتے ہیں جانے کو. تو اب ایک رائے تو یہ ہے کہ شیئر کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ جب آپ شیئر خریدتے ہیں تو کوئی اثاثہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے کہ بھئی یہ ٹاٹا کمپنی ہے، اس کا شیئر آپ خرید کر رہے ہیں، دیکھیے جو ریل کی بوگی بناتے ہیں، اس کے پہیے بناتے ہیں، اس کا یہ اسکرو یہ آپ کے پیسے سے ہے. ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کوئی اثاثہ، کوئی عین ہاتھ نہیں آتا. اچھا، آپ نے جب جا کر کہیں شیئر بیچا تو آپ اس کو کوئی اثاثہ دیتے ہیں؟ کوئی اثاثہ نہیں دیتے. اور اگر یہ 1000 شیئر لے کر آپ گرتے پڑتے ہانپتے کانپتے ٹاٹا کمپنی کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں معمولی آدمی نہیں، میں آپ کا شیئر ہولڈر ہوں، یہ میرے 1000 روپے کا شیئر ہے، اس کے بدلے ہم کو کوئی چیز چاہیے آپ کی کمپنی میں جو چیز بن رہی ہے، تو کیا آپ کی بات کو وہ قبول کر لے گا یا سیدھے الٹے پاؤں آپ کو واپس کر دے گا؟ بھئی اتنا بڑا کارخانہ ہے، کاروبار ہے، چیز ہے، میں اس میں ایک چیز، چھوٹی سی چیز کا نکال کر دینا ممکن نہیں. تو اس لیے کچھ لوگوں کا، عرب علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے پیسے کی بے ہے. ہم نے 1000 روپے کا شیئر خریدا، گویا 1000 آپ سے بیچا، اور آپ نے جب ہم کو وہ شیئر دیا اور ہم نے 1500 روپے میں اس کو بیچ لیا تو گویا ہم نے آپ سے 1500 روپے لیے. تو یہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا. اس لیے بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز نہیں.
لیکن جمہور فقہا کی، عالم عرب کی بھی اور ہمارے بر صغیر کے بھی، خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ جو شیئر آپ خریدتے ہیں وہ پیسوں کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، سامان کی نمائندگی کرتا ہے، ایک جزء مشاع کی نمائندگی کرتا ہے۔ جو کام چل رہا ہے اس کا ایک مشاع حصہ، غیر منقسم حصہ، آپ اس کے مالک ہو گئے، اور جب آپ بیچتے ہیں تو آپ اسی کو بیچتے بھی ہیں۔ تو چونکہ یہ نمائندگی کرتا ہے مال کی، اس لیے یہ اثاثے کے حکم میں ہوگا، اثاثہ نہیں ہے لیکن اثاثے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی خرید و فروخت درست ہوگی۔ کہ تم کو اپنی داڑھی سے کیا دشمنی ہے، بار بار کھینچے جا رہے ہو، ٹھیک سے اطمینان سے بیٹھ کر سنو۔ تو اس لیے نفس شیئر کی خرید و فروخت کے سلسلے میں یہ جمہور کی رائے یہ ہے، اور اس وقت تقریباً اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کب جائز ہے، کیونکہ کمپنی شراب بنانے والی بھی ہو سکتی ہے، آج کل بینک والے بھی اپنا شیئر جاری کرتے ہیں، انشورنس کمپنی اپنا شیئر جاری کرتی ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں؟ بتائیے آپ، شرطیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ تو کچھ شرطوں کے ساتھ شیئر یعنی اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے، وہ شرطیں میں نے اس میں لکھ دی ہیں، 5 شرطیں اس میں لکھی گئی ہیں، دیکھیے آپ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا بنیادی کاروبار حلال ہو، جیسے کہ اکثر کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کا بنیادی کاروبار حلال ہوتا ہے، جوتا بنانے والی کمپنی ہے اور لوہے کی چیزیں بنانے والی کمپنی ہے، مشنریز تیار کرنے والی ہیں، کچھ کمپنیاں وہ ہیں جن کا بنیادی کاروبار حلال نہیں ہوتا، جیسے شراب کی کمپنی ہے، جیسے فلمی کمپنیاں، جیسے فحش لٹریچر شائع کرنے والی اور ان کی سی ڈی تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں۔ ہتھیار کی کمپنی اس دائرے میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہتھیار کی کمپنی بھی اس میں شامل ہے، ممنوع کاروبار میں، کیونکہ آج کل اکثر ہتھیار کا استعمال ظلم ہی کے لیے ہوتا ہے، انصاف کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اسی میں یہ سوال اٹھے گا کہ جیسے کہ تمباکو کی کمپنی ہے، اس کو بھی علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے مضر چیزیں تیار ہوتی ہیں، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، گٹکا ہے، اور دوسری مضر چیزوں کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الکوہل کی کمپنی ہے جو الکوہل تیار کرنے والی ہے، کیونکہ زیادہ تر اس کا استعمال شراب میں ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ بنیادی کاروبار حلال ہے۔ اگر بنیادی کاروبار ہی حرام ہوگا پھر اس کے شیئر خرید کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ نے شیئر خرید کر لیا تو جب کمپنی قائم ہوتی ہے تو ابتدائی مرحلے میں صرف پیسے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا، 1 کروڑ روپے اکٹھا ہو گیا، ابھی یہ کس شکل میں ہے؟ نقد کی شکل میں۔ جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ را مٹیریل لائے، کارخانہ آپ نے شروع کیا، تو اب یہ پیسہ اثاثے میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے شیئر خریدا اور ابھی وہ را مٹیریل میں تبدیل نہیں ہوا، ابھی وہ پیسہ نقد کی شکل میں، یا کسی کو آپ نے دین دے رکھا ہے، دین دیا ہے کہ تم اس کے بدلے میں ہم کو مال سپلائی کرو گے، تو اس وقت شیئر کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ پیسے کی۔ اور جب پیسے کی نمائندگی کر رہا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں
جو بے ہوگی وہ بے کون سی کہلائے گی؟ بے صرف کہلائے گی. اور بے صرف میں مبی کی سے زیادہ قیمت اس کے لینا جائز نہیں ہے. ہم نے آپ سے 100 روپے بیچے اور 101 روپے لیا تو یہ جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے جب تک کہ دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ 70% سے زیادہ اگر سرمایہ آپ کا نقد کی شکل میں ہے، دین کی شکل میں، اس کو سیال سرمایہ کہتے ہیں، جس میں بہاؤ ہوتا ہے، جس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے شیئر تو خرید سکتے ہیں آپ ابھی، لیکن اس کو جو اس کی اصل بنیادی قیمت ہے اس قیمت سے فیس ویلو سے زیادہ میں بیچنا جائز نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پر یہ شیئر خریدا تھا 1000 روپے کا، تو آپ 1000 روپے میں بیچ سکتے ہیں، 1100 روپے میں نہیں بیچ سکتے. اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھو قیمت 3 قسم کی ہوتی ہے شیئر کی. آپ نے جس وقت شیئر جاری کیا یا کسی کمپنی نے قائم کیا، اس نے اپنے شیئر کی قیمت لگائی 1000 روپے. یہ پہلی قیمت، اس کو کہتے ہیں قیمت اسمیہ. ہماری اس کتاب میں موجود ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ قیمت اسمیہ، فیس ویلو. اور کاروبار شروع ہوا. کاروبار شروع ہونے کے بعد ہر سال ہر مالی دورانیہ کے پورے ہونے پر کمپنی اعلان کرتی ہے کہ اب ہمارے شیئر کی قیمت اتنی ہو گئی. ہم نے 1000 روپے کا جاری کیا تھا، لیکن اس 1000 روپے کو مشغول کرنے کے بعد ہماری کمپنی میں جو اضافہ ہوا تو اس وقت ہمارے پاس نقد رقم اتنی ہے، را مٹیریل اتنا ہے، اس کا جو انفراسٹرکچر بنا، تعمیرات کا کام ہوا وہ اتنا ہے. تو اگر ان سب کے مجموعے کو جمع کیا جائے تو 1000 کا شیئر اب 1500 روپے ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو کہتے ہیں قیمت دفتریہ، بک ویلو. عربی میں قیمت دفتریہ کہتے ہیں، انگریزی میں بک ویلو کہتے ہیں. تیسری قیمت ہوتی ہے مارکیٹ ویلو. مارکیٹ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ ایسی کمپنی ہے کہ جو آگے بڑھنے والی ہے، اس میں بہت نفع ملنے والا ہے، اس کا مال مارکیٹ میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ جب کسی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے تو قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. تو مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، حالانکہ اس کا اثاثہ ہے 1500 روپے ہی کا، لیکن طلب کی وجہ سے اب اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ 2000 روپے. تو یہ جو 2000 روپے کی قیمت ہے یہ قیمت سوقیہ ہے، جس کو مارکیٹ ویلو کہتے ہیں. یہ مارکیٹ ویلو ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ 3 قیمتیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، فیس ویلو، بک ویلو اور مارکیٹ ویلو. تو جب تک کہ 70% سرمایہ اس کا سیال سرمایہ ہو، 70% سے زیادہ سیال سرمایہ ہو، یعنی کم سے کم 30% سرمایہ جب تک کہ اثاثے میں تبدیل نہ ہو جائے، ٹھوس اثاثے میں تبدیل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو اس کی اصل قیمت سے زیادہ میں بیچنا جائز نہیں ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اگر 30% اصل سرمایہ یعنی ٹھوس اثاثہ ہے اور 70% نقد ہے، سیال سرمایہ ہے، تو جیسا فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے 2 درہم 1 دینار بیچا 2 دینار 1 درہم کے بدلے میں، تو اس کے دینار کو اس کے درہم کے مقابلے میں اور اس کے درہم کو اس کے دینار کے مقابلے میں رکھ دیا جائے گا، جنس بدل جائے گی، بے جائز ہو جائے گی. تو اس اصول پر ایک محتاط اندازہ کیا گیا کہ کم سے کم 30% سرمایہ اس کا ٹھوس شکل میں ہونا چاہیے، تب اس کا
اس کو قیمت اسمیہ سے زیادہ میں بیچنے کی گنجائش ہو. دوسری شرط سمجھ میں آ گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو کمپنیاں ہیں شیئر جاری کرنے کے باوجود ان کو لون لینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے ضرورت ہے 1 ارب روپے کی، لیکن شبہ ہے کہ 1 ارب روپے مہیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو بینک ان سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ شیئر جاری کیجئے اور جو آپ کو کمی پڑ جائے گی، مثلاً 30% آپ کو کمی ہو گئی، تو وہ ہم لون دے دیں گے تاکہ آپ کمپنی شروع کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے پیسے جمع کیے اور پیسہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پروجیکٹ شروع نہیں کیا، تو جو لوگ پیسہ لگانے والے ہیں وہ تو آپ کو نوچ کھائیں گے کہ ہمارا پیسہ کیا کیا تم نے. تو بینک ان کی مدد کرتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اتنے فیصد سرمایہ اگر آپ نے شیئر کے ذریعے جاری کر دیا تو ہم اتنا لون دیں گے. اسی لیے جتنی کمپنیاں ہیں یہ عام طور پر بینک سے ان کو لون لینا پڑتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو لون لیا گیا ہو بینک سے وہ 33% سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. 1/3 کے حد تک اگر آپ نے سودی قرض لیا ہے تو اس کو گوارا کیا جائے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کا سودی قرض ہے تو پھر اس شیئر کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اچھا یہ جو 33% لکھا گیا ہے، آپ دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مارکیٹ کیپٹل، یعنی جو پہلے جو شروع میں جو قیمت اسمیہ تھی اس کے لحاظ سے 33% نہیں، بلکہ جو سرمایہ آپ کا بڑھا ہے اس کے لحاظ سے 33%. جب شروع کیا تھا آپ نے 1000 روپے تھی ایک شیئر کی قیمت، اب 1500 روپے ہو گئی ہے، تو موجودہ قیمت کے لحاظ سے کمپنی کا جو لون ہو وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل میں اکثر و بیشتر جو شیئر کمپنیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو کچھ حرام کاروبار میں بھی ملوث ہونا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے کاروبار آپ نے شروع کیا 1 ارب روپے سے، تو آپ نے 50 ارب کا تو آپ نے مشغول کر دیا سامان میں. کچھ رقم آپ کو رکھنی پڑتی ہے روزمرہ کے خرچ کے لیے، لیبر کی سیلری کے لیے، تو آپ نے رکھ رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 30 کروڑ روپے آپ کے پاس ہیں. تو اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے بھی خالی کیوں ہوں، ضائع کیوں ہو جائیں، بغیر نفع کے کیوں رہ جائیں، اس پر بھی ہم کو نفع حاصل کرنا چاہیے. تو اس کے لیے لوگ جاتے ہیں منی مارکیٹ، کہ جو منی مارکیٹ ہے، جو روپے کی خرید و فروخت کی مارکیٹ ہے، اس میں بہت تھوڑی مدت کے لیے بھی روپیہ ادھار بیچا جاتا ہے اور اس پر سود ملتا ہے. تو آپ نے سوچا کہ یہ تو آج 5 جنوری کی تاریخ ہے، ہمیں عملہ کو تنخواہ دینے کے لیے 30 جنوری کو پیسے چاہیے، تو اگر ہم 20 دن کے لیے اپنے یہ پیسے منی مارکیٹ میں لگا دیں تو اس پر ہم کو کچھ سود مل جائے گا. تو آپ نے اس کو منی مارکیٹ میں لگا دیا، وہ 30 جنوری سے پہلے پیسے بھی آ گئے اور سود بھی آ گیا، یہ نفع ہو گیا. تو اکثر و بیشتر جو کمپنیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سودی کاروبار میں بھی ملوث ہو جاتی ہیں، حرام کاروبار میں. یا مثلاً ایک ایسی کمپنی ہے جو ہوٹل کا گروپ چلاتی ہے. اب کئی جگہ اس نے ہوٹل کھول رکھے ہیں، تو بعض جگہ ان کو ہوٹل میں شراب کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو اب آپ نے اس میں سرمایہ لگایا، شیئر خریدا، تو دیکھیے اس کے سرمایہ کا ایک حصہ شراب میں بھی لگا ہوا ہے.
اچھا، اس وقت کوئی کمپنی آپ کو ہندوستان میں ایسی نہیں ملے گی کہ جس پر لون نہ ہو، اور ایسی نہیں ملے گی کہ جس کا کچھ نہ کچھ حصہ حرام میں نہیں لگا ہوا ہو۔ تو اس لیے اس کا بھی معیار مقرر کیا گیا ہے، وہی مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو رائے ہے کہ 33% سے زیادہ حرام میں سرمایہ کاری نہ ہو۔ اس کو مزید محتاط بنانے کے لیے ایک 5ویں شرط رکھی گئی ہے کہ یہ تو 33% حرام میں سرمایہ کاری کو گوارا کر لیا گیا بکراہت خاطر، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس حرام سرمایہ کاری سے جو نفع ملتا ہو وہ نفع 5% سے زیادہ نہ ہو۔ جو حاصل ہونے والا نفع ہے کمپنی کا، اس میں حرام سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے نفع کا پرسنٹیج زیادہ سے زیادہ کتنا ہو؟ 5% ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر جائز نہیں ہوگی، وہ کمپنی شریعہ کے مطابق نہیں سمجھی جائے گی۔ تو یہ 5 شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ بنیادی کاروبار حلال ہو۔ دوسری شرط اس کو آگے زیادہ قیمت میں بیچنے کے لیے یہ تھی کہ 30% کم سے کم اس میں ٹھوس اثاثہ ہونا چاہیے اس کا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لون اس کا 33% سے زیادہ نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حرام سرمایہ کاری 33% سے زیادہ نہ ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ حرام سرمایہ کاری سے جو نفع حاصل ہوتا ہے مجموعی نفع میں اس کا پرسنٹیج 5% سے زیادہ ہے۔ یعنی جو پیسے لگائے گئے، تو جیسا میں نے بتایا نا کہ منی مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، کیونکہ روپے کی روپے سے بے ہوتی ہے اور اس میں فائدہ لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ مقصد ہے کہ کمپنی کا مجموعی نفع اگر 100 روپے ہے تو خاص یہ منی مارکیٹ میں لگانے سے جو نفع آیا ہے وہ 5% سے بھی کم ہو سکے، یہ مقصد ہے۔ جی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لائنوں میں پیسے کم لگائے جاتے ہیں اور نفع زیادہ ہوتا ہے، اور بعض میں پیسے زیادہ لگائے جاتے ہیں، نفع کم آتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، پہلے بات تو سنو، کون بات کر رہا ہے؟ بات پوری ہو جانے دیا کرو، پھر سوال کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 33% کا معیار کیسے مقرر کیا گیا؟ شریعت میں تو ایسا کوئی معیار ہے نہیں۔ تو جن حضرات نے اس کو کیا، اصل میں یہ ایک ادارہ ہے معایر شریعہ کا جو بحرین میں قائم ہے، اور اس وقت اس کی جو مجلس مشاورت ہے، اس کے صدر مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے جو اسلامک بینکنگ کے ماہرین ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے معیار مرتب کیے ہیں اس کے لیے۔ تو اب اگر دیکھو تو 33% کی کوئی بظاہر کوئی دلیل نہیں۔ ان حضرات نے دلیل بنایا ہے کہ وصیت والے مسئلے میں الثلث والثلث کثیر، کہ حضور نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ وصیت کتنے ہی کر سکتے ہو؟ ثلث کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت ہے۔ تو ان حضرات نے یہ لے لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثلث زیادہ ہے۔ جب ثلث زیادہ ہوگا تو جو ثلث سے کم ہوگا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ کم سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ بہت کمزور بات ہے۔ جو مباحات ہیں ان میں کثرت و قلت کا معیار الگ ہوگا، اور جو محرمات ہیں ان میں کثرت و قلت کا معیار الگ ہوگا۔ کثرت جو مباحات ہیں تو آپ کہہ لیتے ہیں للاکثر حکم الکل مثلا، لیکن جو محرمات ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر بکٹ میں ایک قطرہ بھی پیشاب مل جائے تو پوری بکٹ ناپاک ہو جاتی ہے، حالانکہ ثلث کیا
وہ تو عشر سے بھی کم ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے. اور ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو ہمارے ہاں ایک قطرہ دودھ بھی اگر اس نے پیا ہے حرمت رضا ثابت ہو جائے گی. تو حقیقت میں اس معیار کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ کاری کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، بینک میں بھی وہ پیسہ لگا کر نفع نہیں اٹھا سکتے، انشورنس کمپنی کو بھی ہم لوگ منع کرتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ انشورنس اور بینک کا بنیادی کاروبار ہی حلال نہیں ہے، اور شیئر کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو سکتا ہے. اس لیے بطور رعایت اور چھوٹ کے یہ اصول مقرر کیا گیا کمپنیوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے کہ 1/3 کی حد تک لون کو، حرام سرمایہ کاری کو گوارا کیا جائے گا. اس سے زیادہ ہو تو اس کو جائز نہیں سمجھا جائے گا، اس کا خریدنا بیچنا درست نہیں ہوگا. ہندوستان میں جو کمپنیاں ہیں یہ ماشاءاللہ اس میں ایسی کمپنیاں بہت زیادہ ہیں کہ جن کا بنیادی کاروبار حلال ہے. چونکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ویجیٹیرین ہیں نا، ویج کھاتے ہیں، وہ نان ویج نہیں لیتے ہیں. اور شراب وغیرہ بھی ہندوستان میں مغربی ملکوں کے اتنی نہیں پی جاتی ہے. تو اس لیے یہاں جو بیشتر کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، ٹاٹا کی ہے، برلا کی ہے، ریلائنس کی ہے، عام طور پر ان کے کاروبار بنیادی طور پر حرام نہیں. تو میں تاسیس جو اسی کی نگرانی کرتا ہے ادارہ ہے، اس کا میں شرعی ایڈوائزری بورڈ میں ہوں. تو میں نے اپنے رفقا سے اس میں کہا کہ آپ ایک تجزیہ کیجئے کہ اگر ہم اس کو 33% کے بجائے مثلاً 25% کر دیں، رعایت کم کر دیں اس میں، تو نمبر 1 اس میں کتنی کمپنیاں آ جائیں گی جس کے شیئر خریدنے کی گنجائش ہوگی. نمبر 2 ان کمپنیوں کا مجموعی سرمایہ کتنا ہوگا تمام کمپنیوں کے درمیان. نمبر 3 ان میں ایسی کمپنیاں کتنی ہوں گی کہ جو قابل بھروسہ ہیں، مضبوط کمپنیاں ہیں. بہت سی کمپنیاں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پیسے لے کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی کمپنیوں کی بڑی تعداد ہے ہندوستان میں جن کا بنیادی کاروبار حلال ہے، اور وہ پورے اسٹاک ایکسچینج میں 65% سرمایہ کی نمائندگی کرتی ہے. تو بہت بڑی رقم ہے یہ. اور ان میں بہت اچھی کمپنیاں ہیں، جیسے یہ ٹاٹا وغیرہ کی کمپنی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے 33% سے گھٹا کر اس کو 25% کر دیا. اور یہ جو نفع کی بات ہے 5%، اس کو بھی 5% سے گھٹا کر 3% کر دیا ہے. تو یہ اس طرح اس معیار کے ساتھ اس وقت کوئی بھی شیئر کمپنی جو شیئر بیچتی ہو، یہ کہنا بہت مشکل ہے. ہندوستان میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پر شریعت کے مطابق، لیکن یہی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت سے قریب تر ہے. اس لیے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ شریعت کے مطابق، شریعت سے قریب تر ہے. اور چونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کوئی مسلم ملک بھی ایسی کمپنیاں قائم نہیں کر رہا ہے جس کی بنیاد مکمل طور پر حلال سرمایہ کاری پر ہو، اس لیے ضرورتاً ہم اس کو گوارا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نفع حاصل ہوگا 5% سے کم، یہ نفع بھی واجب التصدق ہو گئی. مال کی تطہیر کے لیے ضرور ہوگا کہ اتنے نفع کو صدقہ کر دیا جائے تاکہ آدمی اس مال حرام سے بچ سکے. دیکھو یہ تو بنیادی مسئلہ ہوا کس کمپنی کا شیئر خرید کرنا جائز ہے. اب اس میں کچھ خاص شکلیں ہیں، ان کو بھی آپ کو بتائے. بعض دفعہ ایک کمپنی کی کئی شاخیں ہوتی ہیں. ایک شاخ ہے شراب بنا رہی ہے،
ایک شاخ کاغذ بناتی ہے، ایک شاخ ایئر لائنز کا کام کرتی ہے. جیسے کنگ فشر والی کمپنی تھی، شراب بھی بناتی تھی اور اس نے ایئر لائنز کے میدان میں بھی قدم رکھا تھا، اور شراب کی نحوست سے وہ بھی ختم ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ ایسی کمپنی میں جس ونگ میں اس کے، جس شاخ میں اس کے جائز کاروبار ہو، حرام کاروبار نہ ہو، اس کا شیئر خرید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بتائیے، جائز ہونا چاہیے یا ناجائز؟ جی نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. جی صحیح. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کی 4 دکانیں ہیں. ایک دکان میں وہ چاول بیچتا ہے، ایک میں گیہوں بیچتا ہے، ایک میں تیل بیچتا ہے، ایک میں شراب بیچتا ہے. تو یہ جو تینوں دکانیں ہیں، چاول، گیہوں اور دال کی یا تیل کی، اس میں سے تو سامان کا خرید کرنا جائز ہوگا. اس لیے یہ اس سے جو اس کی جائز کاروبار کی شاخ ہے اس میں سے شیئر اس سے خرید کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کمپنی ابھی وجود میں نہیں آتی ہے، کمپنی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم کمپنی قائم کرنے جا رہے ہیں. جب کمپنی قائم ہو جاتی ہے تو وہ لسٹڈ ہوتی ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ کے شمار میں آ جاتی ہے. تو جو کمپنی ابھی لسٹڈ نہیں ہوئی اور لوگوں نے مستقبل کے اس پر پیسے دے دیے، تو اس کو بیچنا آگے جائز نہیں ہوگا. کیوں بیچنا جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ کمپنی وجود ہی میں نہیں آئی. تو اگر آپ اس کا شیئر بیچ رہے ہیں تو یہ بیع معدوم ہو جائے گی، ایک ایسی چیز کی بیع ہو جائے گی جو ابھی وجود ہی میں نہیں آئی ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیئر پر قبضہ کب سمجھا جائے گا؟ دیکھیے، اس میں قبضہ حقیقی تو ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ آپ ٹاٹا کمپنی میں پہنچ جائیں کہ یہ میں نے شیئر خریدا، آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز ہم کو دیجیے، تو آپ کو کچھ نہیں دیں گے. تو قبضہ کون سا ہوگا؟ قبضہ مانوی، جس کو قبضہ حکمی بھی کہتے ہیں. قبضہ مانوی سے مراد یہ ہے کہ اس کا نقصان آپ سے متعلق ہو جائے. جب کسی چیز کا نقصان آپ سے متعلق ہو گیا تو سمجھا جائے گا کہ یہ آپ کا قبضہ ہو گیا ہے. جیسے مدرسے کے لیے ہم نے 1 کوئنٹل چاول کا آرڈر دیا اور کہا چاول لا کر یہاں، چاول لے آئیے، اس نے لا کر یہاں رکھ دیا. تو ہم نے اس کے تھیلے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو اٹھایا نہیں، لیکن کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. تو سمجھا جائے گا کہ اس تھیلے پر ہمارا قبضہ ہو گیا، جس کو فقہ کے اصطلاح میں تخلیہ کہتے ہیں. فقہائے متقدمین تو کہتے تھے قبضہ اخذ بالبراجم، کسی چیز کو ہاتھ میں لینا قبضہ ہے. لیکن متاخرین نے کہا کہ تخلیہ سے قبضے کا تحقق ہو جائے گا. تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مشتری ہے اس میں اور مبیع کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. لیکن اسی لیے اس زمانے میں اب جو قبضے کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نفع نقصان آپ سے متعلق ہو گیا. جیسے آپ نے آج صبح شیئر خریدا، اس وقت اس کی قیمت 5,000 روپے تھی. اب جب مغرب بعد آپ نے دیکھا تو اس کی قیمت گر کر 2,500 روپے ہو گئی ہے. تو یہ 2,500 آپ کا نقصان ہوگا یا بیچنے والے کا ہوگا؟ خریدار کا ہوگا. آپ نے جو خریدا ہے، آپ کی یہ چیز 2,500 کی ہو گئی 5,000 سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں شیئر کو، پہلے تو اصل میں یہ ہوتا تھا کہ شیئر کی ایک سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی
جب وہ سرٹیفکیٹ مل جاتی تھی تب اس کو آپ آگے بیچ سکتے تھے، اس کو قبضہ قرار دیا جاتا تھا۔ اب کاغذ کا دور ختم ہو گیا، اب آپ کا شیئر آن لائن آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، اسی کو قبضہ سمجھا جاتا ہے اور نفع نقصان آپ سے متعلق ہو جاتا ہے۔ حدیث میں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع قبل القبض وعن الربح ما لم یضمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے منع فرمایا اور ایسی چیز کے نفع سے منع فرمایا جو ابھی قبضے میں نہ آئی ہو۔ تو یہ دونوں ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں حدیث کے، یعنی جب کسی چیز کا نقصان آپ کے ذمہ ہو گیا تب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو اس پر قبضہ متحقق ہو گیا۔ تو چونکہ اس میں بھی نقصان آپ سے متعلق ہو جاتا ہے تو اسی لیے جیسے ہی آپ کے نام کا اندراج ہو گیا فوراً وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، قبضے کا تحقق ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کو آگے بیچنا جائز ہوگا۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں شیئرز کی کہ جو جائز نہیں ہے، اس میں ایک صورت دیکھیے اوپر لکھی ہوئی ہے مارجن سیل۔ مارجن سیل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور شیئر بیچنے والے سے آپ نے مہلت لی، نے آپ کو مہلت دیا کہ تم 1 ہفتے بعد بھی اس کا پیسہ ادا کر سکتے ہو۔ تو اب 2 شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ اس نے کہا 1 ہفتے کے بعد پیسہ دے دیجیے، بس اس پر بات طے ہو گئی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ 1 ہفتے کے بعد پیسہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو اس پر اتنا سود بھی دینا ہوگا۔ تو اگر مارجن سیل میں ادھار ہے، گویا شیئر کا ادھار خریدنا، تو اگر اس میں سود کی شرط نہیں ہو شامل تاخیر پر تب تو یہ جائز ہے، اور اگر یہ بات شامل ہو کہ تاخیر کریں گے تو آپ کو سود ادا کرنا ہوگا تو پھر یہ جائز ہوگا، یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، دیکھیے فارورڈ سیل، غائب سودا۔ فارورڈ سیل میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہ آپ کے پاس وہ شیئر موجود ہے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، نہ میرے پاس پیسے موجود ہیں جس کہ میں آپ سے شیئر خرید کروں، نہ مبی آپ کے پاس موجود ہے اور نہ ثمن میرے پاس موجود ہے۔ بس یوں ہی ہم نے بات کر لیا کہ آج سے 10ویں دن آپ مجھے ٹاٹا کمپنی کا 10 شیئر میں نے آپ سے خریدا، اس دن آپ 10 شیئر مجھے دے دیں گے۔ تو نہ آپ کے پاس ٹاٹا کمپنی کا شیئر ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ میں نے قیمت ادا کی، نہ آپ نے مبی ادا کی۔ بے درست ہوگی؟ جب دونوں طرف سے نسا ہو جائے، دین ہو جائے تو بے تو درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ایک صورت نیچے اور بھی لکھی ہوئی ہے فیوچر سیل، بیع مضاف الی المستقبل۔ فیوچر سیل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے، آج جنوری کی کیا تاریخ ہے؟ 10 ہے، 11 ہے، کہ میں نے آپ سے 31 جنوری کو یہ سیل، ہم نے اتنے فلاں کمپنی کا اتنا شیئر خرید کیا، اور آپ نے کہا کہ میں نے قبول کیا، نہ ہم نے پیسے نہیں دیے اور آپ نے سامان بھی نہیں دیا۔ اب جب 31 جنوری آئی تو اب بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کہ ہم نے جو قیمت اس روز طے کی تھی وہ فی شیئر 100 روپے طے کی تھی، 31 جنوری کو دیکھا کہ اس کی قیمت 110 روپے ہو گئی ہے۔ تو آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی شیئر تو ہمارے پاس، پیسے تمہارے پاس، یہ جو 10 روپے قیمت بڑھی ہے یہ تم مجھے دے دو۔ یا ایسا ہوا کہ 100 روپے کے بجائے قیمت 80 روپے ہو گئی،
تو خریدار نے کہا کہ بھائی آپ سامان رکھیے اپنے پاس، میں اپنے پاس اپنے پیسے رکھتا ہوں، جو 20 روپے شیئر کی قیمت گر گئی ہے وہ آپ مجھے ادا کریں گے کیونکہ میں نے خرید کر لیا تھا اس کو۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک طرح کا سٹہ ہے، قمار ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے شیئر مارکیٹ میں۔ یہ جو لوگوں کو گناہ کرنے میں بھی لوگوں کی طبیعت چاہتی ہے کہ تنوع ہو، مختلف انداز پر ہو، تو یہ جو قمار بازی ہے، جوئے بازی، اس کی آج کل ایک بہت بڑی شکل ہو گئی ہے یہ فیوچر سیل کی، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں جو ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، سال 2 والوں کو تو کتاب میں یہ چیز آ جائے گی۔ دیکھیں میوچول فنڈ، میوچول فنڈ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھو میوچول فنڈ میں یہ ہوتا ہے، فنڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک ادارہ بنتا ہے مال کو مشغول کرنے کا۔ تو یہ جو ادارہ ہے آپ سے پیسہ لیتا ہے، ہم سے، آپ سے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور مختلف شیئر کمپنیوں میں لگاتا ہے۔ بعض شیئر کمپنیاں ایسی ہیں جن میں نفع زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کے ڈوبنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں نفع کم ہوتا ہے لیکن ان میں ڈوبنے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو وہ ملا جلا کے شیئر خریدتی ہیں، کچھ ایسی کمپنیوں کے جن سے زیادہ نفع کی امید ہے اگرچہ خطرہ بھی ہے ڈوبنے کا، کچھ ایسی کمپنیاں جن سے کم نفع ہوگا لیکن ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے، کچھ درمیانی درجے کی کمپنیاں۔ تو ان تینوں کمپنیوں کے جب نفع کو ملا کر اس کا اوسط نکالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نفع عام طور پر شیئر لینے والے کو وہ لوگوں کے حصے میں آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی میں زیادہ آیا، کسی میں کم ہو گیا، کوئی ڈوب گئی، تو کچھ نہ کچھ نفع اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میوچول فنڈ ہے جو آپ سے سرمایہ لیتا ہے، سرمایہ لے کر مختلف کمپنیوں میں لگاتا ہے، اور ایسی کمپنیوں میں لگاتا ہے کہ آپ کا پیسہ بالکل ڈوب نہیں جائے، اور جو نفع ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ تو یہ جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا؟ دیکھیے اپنی اصل کے اعتبار سے تو جائز ہوگا، کیونکہ میوچول فنڈ کی حیثیت ایک وکیل کی ہے کہ ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے شیئر خرید کر آپ بیچیں۔ لیکن عام طور پر جو میوچول فنڈ ہیں یہ ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں ہے، جس کمپنی سے زیادہ پیسہ آتا ہے اس کمپنی کا شیئر وہ خرید کر لیتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، تو ایسے میوچول فنڈ سے شیئر کا معاملہ کرنا جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی میوچول فنڈ اسی مقصد کے لیے قائم ہوا ہو تو وہ اس سے شیئر لے سکتے ہیں، اس میں سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے 2014 کی بات ہے یہ کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا شریعہ میوچول فنڈ قائم کرنا چاہ رہا تھا، اور انہوں نے اس کا شریعہ بورڈ بنایا اور مجھے کو اس کا صدر بنایا، اور وہ لوگ آئے بھی میرے پاس، یہاں بھی آئے، دلی میں بھی آئے۔ تو میں نے ان کو ایک رائے دی کہ آپ اس کا نام شریعہ مت رکھیے ورنہ لوگ مخالفت کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مڈل ایسٹ سے سرمایہ لینا ہے اس لیے میں شریعہ رکھ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر چل سکے تو اچھا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اعلان بھی ہو گیا، انگریزی اخبارات میں آ گیا۔ اب کل اس کا افتتاح ہوگا تو آج RSS کے یہ موہن بھاگوت کا بیان آ گیا کہ ہندوستان جیسے ملک میں کسی خاص مذہب سے منسوب کوئی سرمایہ کاری کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملتوی ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس کی توجیہ کی دوسری کہ یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، لیکن اصل وجہ اس کی یہ تھی۔ تو ابھی بحالت موجودہ ہے، کوئی ایسا میوچول فنڈ نہیں ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کام کو کرے۔ تو اس لیے میوچول فنڈ میں بھی انویسٹ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔
ایک اور شکل اس سے ملتی جلتی بانڈز کی ہے، بانڈ جو بیچے جاتے ہیں، کمپنیاں بھی بانڈ بیچتی ہیں، بینک بھی آج کل بیچتے ہیں، گورنمنٹ بھی بیچتی ہے۔ مثلاً گورنمنٹ کو سرمایہ کی ضرورت ہے 1 کروڑ روپے کی، تو اس نے 1 لاکھ کے 100 بانڈ بیچ دیے، یا 1,000 کے 1,000 بانڈ بیچ دیے، پیسہ حاصل ہو گیا۔ یہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہوگا یا نہیں۔ بانڈز کی شکل جائز نہیں ہے، کیونکہ بانڈ جو ہے وہ کوئی شرکت اور مضاربت نہیں ہے، یہ قرض ہے۔ جو بانڈ جاری کرتا ہے وہ آپ کو سند جاری کرتا ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ یہ 1,000 روپے جو آپ قرض دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں 1,500 روپے ہم اتنے دنوں کے بعد فلاں تاریخ کو آپ کو دیں گے۔ تو بتائیے یہ جائز ہوگا یہ سند قرض ہے، اور جو اس پر فائدہ دیا جاتا ہے وہ قرض پر فائدہ ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہوگا، نہ اس کے آگے بیچنا اس کو جائز نہیں ہوگا۔ اب اس میں اخیر میں ایک مسئلہ بیان کر کے ختم کر دوں کہ شیئر میں نے جیسا کہ بتایا کہ اگر حرام سرمایہ کاری سے کچھ پیسے آ گئے ہوں تو ان کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ تو اب اس کا حساب کیسے ہوگا؟ شیئر تو آج کل روزانہ اس کی ملکیت بدلتی رہتی ہے، آج ہمارے قبضے میں تھا، کل آپ کے، پرسون کے، سال کے 365 دنوں میں 300 افراد کی ملکیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کیسے حساب کیا جائے گا کہ ہمارے اس میں سودی پیسہ آ گیا ہے؟ تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جو اس کمپنی کا مالی سال ہو جس وقت ختم ہو، اور اس وقت جو آدمی اس کا مالک ہو وہ اتنا پیسہ صدقہ کرے گا۔ یہ تو 100 ہاتھوں سے گزر چکا ہے، اب ہر ایک سے حساب کر کے حساب کرنا تو بہت مشکل ہے۔ تو جس وقت اس کا فترت مالیہ پورا ہو رہا ہو، مالی دورانیہ پورا ہو رہا ہو، اور اسی وقت وہ حساب کر کے بتاتے بھی ہیں کہ کتنا نفع ہوا حرام سرمایہ کاری سے، تو اس وقت جس کے پاس ہو اس کو صدقہ کر دینا پڑے گا۔ تو یہ شیئرز کے مسائل کا خلاصہ ہوگا۔ یا آپ دونوں جماعتوں کے لیے ہے، البتہ سال دوم والے کتاب کو پڑھ لو گے، اس میں شیئر کی قسمیں اور کچھ اس کے فنی اصطلاحات بھی میں نے ذکر کی ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز کے لیے چلیے آپ لوگ، چونکہ اذان ہو گئی ہے، میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی وضو کرنا ہے۔